بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے اللہ کے اس عظیم کلام کو تراویح میں پڑھا اور سنا۔ اس عظیم نعمت پر ہم سب جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اور پھر یہ کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ عطا کیا، ایک ایسا عظیم مہینہ جس کی طلب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو تین مہینے پہلے انتظار کرتے اور اللہ سے دعائیں کرتے۔ جب رجب کا چاند دیکھتے تو یہ دعا کرتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہ اس رجب کے مہینے میں میرے لیے برکت عطا فرما دیجیے، شعبان کے مہینے میں میرے لیے برکت عطا فرما دیجیے، اور یہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے میری عمر اتنی بڑھا دیجیے کہ میں اس مہینے کو پالوں، کہ میں اس کی برکات کو سمیٹ سکوں، اس کی روحانیت کو سمیٹ سکوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بخشے بخشائے ہیں۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہے، بخشے بخشائے ہیں، دو جہاں کے سردار ہے، لیکن رمضان مبارک کی طرف دیکھیے، دو مہینے اپنے رب سے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو یہ مہینہ جن لوگوں کو نصیب ہوتا ہے اور پھر جنہیں عبادت کی توفیق ملتی ہے وہ معمولی لوگ نہیں ہیں، ان کے اوپر اللہ کا خصوصی کرم ہوتا ہے، اللہ کا چناؤ ہوتا ہے۔ ورنہ ہمارے کتنے ایسے مسلمان بھائی ہیں کہ ان کے روٹین کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، نہ ان کو سحری سے غرض، نہ ان کو افطاری سے غرض، نہ ان کو نماز روزے سے غرض۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایسے لوگ بھی ہیں، ان کی فکر بھی کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے بدبخت ہے نامراد ہے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے رب سے مغفرت کے پروانے اپنے حق میں جاری نہ کروا سکے۔ تو اللہ کا خصوصی کرم ہے کہ آپ ماشاءاللہ پابندی سے تراویح میں شریک ہوتے رہے۔ بلا ناغہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں خواتین کو بھی، ہماری مائیں بہنیں بزرگ کس دلجمی کے ساتھ ماشاءاللہ انہوں نے اللہ کے کلام کو سنا۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکات انہیں بھی نصیب فرمائے، ان کے بچوں کو بھی نصیب فرمائے، ان کے آنے والی نسلوں کو بھی نصیب فرمائے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، اس پر ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آج خوشی کی رات ہے اور ہونی بھی چاہیے، سب خوش ہیں، بچے خوش ہیں، ہم سب خوش ہیں۔ کلام کا جب بھی ختم ہوتا ہے تو خوشی کا موقع ہوتا ہے اور خوشی پر ہم سب اپنے اپنے حساب سے اظہار کرتے ہیں، مٹھائیوں کے حوالے سے مٹھائی تقسیم ہوتی ہے، ایک دوسرے کو مبارکبادی دی جاتی ہے۔ لیکن میں آج دوسرا جو پہلو ہے اس خوشی کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر چند گزارشات پیش کروں گا، اور وہ ہے توبہ اور استغفار کا، خوف اور ڈر کا۔ ہم میں سے ہر شخص نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، آج اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، یہ اتنا بڑا عظیم مہینہ اللہ نے جو ہمیں عطا کیا، یہ اتنی عظیم کتاب جو اللہ نے ہمیں نصیب کی، کیا ہم نے اس رمضان کے مہینے کا حق ادا کیا؟ کیا ہم نے اللہ کے اس عظیم کلام کا حق ادا کیا؟ کیا عبادت جس طریقے پہ اس مہینے میں کرنی چاہیے تھی، کیا اس طریقے پر ہم نے وہ عبادت ادا کی؟ ہماری عبادات کی کمیت کیا رہی؟ ہماری عبادات کی کیفیت کیا رہی؟ اور ہماری عبادات میں توجہ کیا رہی؟ اخلاص کتنا تھا؟ ہم جب اللہ کا کلام سنتے رہے کیا ہم نے اس کلام کی آیتوں پہ غور کیا جس طرح حق تھا؟ اللہ تو کہتے ہیں افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، یہ لوگ میری آیتوں پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ لوگ میری آیات میں فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان لوگوں کے دلوں میں تارے پڑ گئے؟ تو ہم میں سے ہر شخص سوال کرے اپنے آپ سے، کیا ہم نے جس طرح حق تھا اس کلام کا، اس پہ غور اور فکر کرنے کا، کیا ہم نے اس طرح کیا؟ یا تراویح کے پہلی رکعت میں امام صاحب الحمدللہ رب العالمین اور ہم رپورٹ کی طرف بس پیچھے سنتے رہے، بھائی علمون و تعلمون تک ہماری توجہ تھی، آگے کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ تراویح کے بعد ایک صاحب آتے ہیں، ماشاءاللہ آج بڑا اچھا پڑھا آپ نے، وہ تیسری چوتھی رکعت میں سو گیا تھا تھوڑا سا، پھر وہ 15ویں 16ویں جاگ ہو گئی تھی مجھے۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہم میں سے ہر شخص کی یہ کیفیت ہے. ہمیں عربی سے مناسبت نہیں، ہمیں اللہ کے کلام سے کوئی سروکار نہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، کیا پڑھا جا رہا ہے. اسے سیکھنا بھی چاہیے، اسے سیکھنا نہیں بھی چاہیے. ختم القرآن پہ ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں. قرآن کریم کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی صفات بیان کرتے ہیں. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ میرے جو یہ نیک بندے ہیں یہ راتوں کو بہت کم سوتے ہیں. کاش کہ ہمیں عربیت سے مناسبت ہوتی کہ اس چھوٹی سی آیت میں اللہ تعالیٰ کتنی تاکید کے ساتھ اپنے ایمان والوں کی صفت بیان کر رہے ہیں. چھوٹی سی آیت کریمہ ہے. نمبر 1 قلیل، نمبر 2 اس قلیل کے اوپر 2 تنوین ہے، پھر آگے لفظ ما آ رہا ہے، پھر آگے من آ رہا ہے. 4 قسم کی تاکیدات کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ میرے جو نیک بندے ہیں یہ راتوں کو بہت کم سوتے ہیں. 4 دفعہ، یعنی بہت کم سوتے ہیں، بہت کم سوتے ہیں، یہ بہت کم آرام کرتے ہیں، یہ میری عبادت میں لگے رہتے ہیں. اچھا، جب عبادت کی تکمیل ہوتی ہے پوری رات یہ اللہ سے لو لگائے راز و نیاز اور روتے ہیں اس کے سامنے، تو پھر شادیانے نہیں بجاتے جب صبح اٹھتے ہیں، خوشیاں نہیں کرتے ہیں. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ فرماتے ہیں یہ سحری کے وقت پھر توبہ اور استغفار کرتے ہیں. یہ اپنی عبادت کے اوپر ڈر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے جو عبادت کی، کیا انہوں نے عبادت کا حق ادا کیا؟ تو میرے جو نیک لوگ ہوتے ہیں اس کی ہوئی عبادت کے اوپر یہ ڈر رہے ہوتے ہیں. صبح سحری کے وقت پوری رات عبادت کی اور پھر سحری کے وقت توبہ اور استغفار، توبہ اور استغفار، کہ کیسی کہیں خدا نہ خواستہ ہماری اسی عبادت کے اوپر گرفت نہ کرے کہ کیسی عبادت کی ہے، کیسی نکمی عبادت کی ہے، کیسی ناقص عبادت لے کے آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی صفت بیان کر رہے ہیں. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہ سحری کے وقت بہت زیادہ خوف میں ہوتے ہیں، توبہ کر رہے ہوتے ہیں، استغفار کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے عزیز دوستو، ان اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ذرا ہم اپنا موازنہ کر لیں. کیا ہم اپنے روزوں پہ ڈرے؟ ہم نے جو روزے رکھے، کیا جو روزے کا تقاضا تھا ان تقاضوں کو بروکار لایا؟ روزے کا تو تقاضا یہ تھا کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دے. روزے کا تو تقاضا یہ تھا کہ جب روزہ رکھے تو آپ کی آنکھوں کا بھی روزہ ہو، آپ کی کانوں کا بھی روزہ ہو، دل دماغ کا بھی روزہ ہو، فکر کا بھی روزہ ہو. کہیں روزہ رکھ کر آپ کی آنکھیں غلط جگہ تو نہیں جا رہی، کہیں روزہ رکھ کر آپ کے ہاتھ غلط جگہ تو نہیں جا رہے، آپ کی فکر غلط جگہ تو استعمال نہیں ہو رہی. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے کہ جس کی ذات سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ہم نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے، پھر غیبت بھی کر رہے ہیں. روزہ بھی رکھا ہوا ہے، بہتان تراشی بھی کر رہے ہیں. روزہ بھی رکھا ہوا ہے، چغلیاں بھی کر رہے ہیں. روزہ بھی رکھا ہوا ہے، موبائل اور انٹرنیٹ کا استعمال بھی غلط کر رہے ہیں. روزہ بھی رکھا ہوا ہے، ہاتھ اور پیر کا استعمال بھی غلط کر رہے ہیں. تو میرے عزیز دوست، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے روزے لوگوں کے منہ پہ مارے جاتے ہیں. ایسے روزے رکھنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، ان لوگوں کو سوائے بھوک کے اور پیاس کے اور کچھ نہیں ملتا. آج ہم میں سے ہر شخص شکوہ کرتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے. ہم تو روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ہم قرآن کریم بھی پڑھ رہے ہیں، وظیفے بھی کرتے ہیں، دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی. تو میرے عزیز دوستو، عبادت جب عبادت کے طریقے پر ہو جو اس عبادت کے تقاضے ہیں، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون. میرے نیک بندے جب عبادت کر رہے تھے تو عبادت کے ساتھ ساتھ ان کے دل ہل رہے ہوتے ہیں، ان کے دل ہل رہے ہوتے ہیں، وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری عبادت اللہ کے ہاں قبول ہے بھی کہ نہیں. اللہ تو یہ فرما رہا ہے. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزہ یہ مومن بندے کے لیے ڈھال ہے. الصوم جنہ، یہ ڈھال ہے تب تک جب تک یہ گناہ سے بچا رہے. گناہوں سے جب تک اس ڈال کو یہ خود پھاڑ نہ دے تو یہ ڈال ہے جہنم کی آگ سے. اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے مومن بندے کی حفاظت فرمائیں گے. لیکن ہم گناہ کر کر کے، غیبت کر کر کے، بہتان کر کے، اپنی ذات سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف کر کر کے اس ڈھال کا ہم نے بیڑا غرق کر دیا، پھاڑ دیا ہم نے اس کو. جب ہم نے اس ڈھال کو خود پھاڑ دیے تو وہ ہماری کیا حفاظت کرے گی جہنم کی آگ سے. تو میرے عزیز دوستو، یہ آج جو ہے توبہ اور استغفار کا بھی موقع ہے.
جہاں خوشی کا موقع ہے تو یہ جو دوسرا پہلو ہے خود احتسابی کا، ہم ذرا خود احتسابی بھی کیا کریں، اپنی عبادات کی کریں، عبادات کی کمیت کی کریں، اس کی کیفیت کی کریں، اس کی اخلاص کی کریں. اور پھر قرآن کریم کا جو سب سے بڑا حق ہے وہ یہ نہیں ہے کہ رمضان آیا الف لام میم والناس اور مبارک مٹھائی تقسیم ہو گئی، یہ نہیں. قرآن کریم کا سب سے بڑا حق ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اس کو اپنی عملی زندگی میں لائے، انفرادی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں. امت کہاں کھڑی ہے، قرآن کریم کہاں کھڑا ہے؟ ہم میں سے انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، عمل تو دور کی بات ہے، واللہ العظیم قرآن کریم کو ہم غلط پڑھتے ہیں. 90% سے زیادہ مسلمان قرآن کریم کو غلط پڑھتے ہیں. ابھی بھی اگر ہم جائزہ لیں، یہ ماشاءاللہ مسجد بھری ہوئی ہے، اگر میں کسی قاری صاحب سے کہوں قرآن حضرت ماشاءاللہ مجھے نظر آ رہے ہیں، سب کو اللہ جزائے خیر دے، ہماری خوشیوں میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں، اگر میں ان سے کہوں کہ یہاں سے ذرا سننا شروع کیجئے سورہ فاتحہ، تو 90% سے زیادہ لوگ سورہ فاتحہ غلط پڑھتے ہیں. عربیت کی حساسیت ہے، اسے بعض حروف جو قریب المخرج ہے عام عوام اس کا بالکل لحاظ نہیں کر رہی. سین کی جگہ تا پڑھ رہے ہیں، تا کی جگہ صاد پڑھ رہے ہیں، کاف کی جگہ قاف، قاف کی جگہ کاف، معنی بالکل الٹ پلٹ ہو جاتا ہے. تو کہاں سے روحانیت آئے گی؟ ہمیں سے ہر شخص کو تو امید ہے کہ اللہ کریم ہے، اللہ مغفور ذات ہمیں معاف کر دے گا، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ طلب پہ جاتے ہیں. اگر آپ کے دل میں طلب ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کریں گے. اگر آپ کی دل میں طلب ہی نہیں ہے تو اللہ آپ کی کیا مغفرت کریں گے؟ یہی معاملہ قرآن کریم کے ساتھ ہے. دنیا کی دیگر زبانوں کے لیے، اس کے حصول کے لیے، اس کے سیکھنے کے لیے ہمارے جذبات کچھ اور ہیں. دنیا کی دیگر علوم و فنون کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے جذبات کچھ اور ہیں، اپنے بچوں کے بارے میں جذبات کچھ اور ہیں، لیکن قرآن کریم کے بارے میں ہمارا جذبہ صرف رسم کی حد ہے، رسم کی حد تک ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دین اسلام کا تعلق صرف عبادات تک ہے، حالانکہ دین اسلام کا تعلق ہماری زندگی کے ہر پہلو سے، ہمارے اوتار سے، ہمارے اٹھنے سے، بیٹھنے سے ہے، کاروبار سے، معاشرتی زندگی سے، ہر چیز کا تعلق دین سے. دین ہر چیز میں آپ کا احاطہ کیے ہوئے، آپ کے اوپر نظر رکھے ہوئے، آپ کر کیا رہے ہیں. تو جو جذبات اپنی اولاد کی تعلیم کے حوالے سے ہمارے دیگر علوم و فنون سے ہے، تو قرآن کریم کے بارے میں ہمارا وہ جذبہ کیوں نہیں آتا؟ والدین کہتے ہیں بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے. بچے آپ کا کہنا کیوں مانے؟ جب یہ تھوڑا سا لکھنے پڑھنے کے قابل ہوا تو آپ نے اس کی زبان پر 1 2 3 اور ABC جاری کیا تھا. کاش کہ آپ لا الہ الا اللہ کو جاری کرتے. ہم انکار نہیں کرتے، آپ دنیا کے تمام فنون سکھائے اپنے بچوں کو، فزکس سکھائے، کیمسٹری سکھائے، انگریزی سکھائے، ریاضی دان بنائے، اس کو انجینئر بنائے، ڈاکٹر بنائے، آفیسر بنائے، سب کچھ کرے. لیکن جب یہ بچہ لکھنے پڑھنے اور بولنے کے قابل ہو، لا الہ الا اللہ تو جاری کروائے. کم از کم ناظر قرآن تو اس کی زبان پر جاری کریں کہ اسلام اور دین کی روحانیت اس بچے کے دل میں ایک دفعہ اتر جائے. جب یہ روحانیت دین کی، قرآن کریم کی اس بچے کے دل میں اترے گی، واللہ العظیم یہ ڈاکٹر ہوگا تو یہ مادیت پرست نہیں ہوگا. یہ کل کو وزیر اعظم بنے گا، صدر بنے گا، یہ مادیت پرست نہیں ہوگا. یہ ساری ڈیوٹیاں کرے گا، اپنے والدین کی خدمت کرے گا، کیونکہ بچپن سے روحانیت آپ نے اس کے دل میں ڈالی. آج یہ بچہ آپ کا نہیں ماننا، اس میں قصور آپ کا اپنا خود ہے. آپ نے اپنا وقت ضائع کیا، آپ نے اس کو ABC اور 1 2 3 پہ لگایا، اس کو ڈاگ اور کیٹ پہ لگایا. آج اس بچے کا قصور تھوڑی ہے. یہ زیادتی تو آپ نے خود کی، اپنے ساتھ بھی اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی. تو بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. اور 27ویں شب ہے، اللہ سے مانگیے، گڑ گڑائیے. اسپیشل وہ لوگ جنہوں نے کوتاہی کی ہے، سستی کی ہے، تراویح نہیں پڑھی. اور مجھے تو بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جن لوگوں نے تراویح نہیں پڑھی، تراویح پہ اعتراض کر رہے ہیں. بھائی تم نے تراویح نہیں پڑھی، اعتراض تو نہیں کرو، دوسروں لوگوں کا ذہن تو خراب نہ کیجیے. اور سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں بھائی کہاں سے ثابت ہے؟ بھائی یہ 1400 سال سے حرمین میں جو پڑھی جا رہی ہے یہ سارے بیوقوف ہیں. 1400 سال سے حرمین میں پڑھی جا رہی ہے. میرا دوسری دلائل بھی نہیں آ رہا، لیکن 1400 سال سے تراویح جو حرمین میں پڑھی جا رہی ہے اور 20 رکعت پڑھی جا رہی ہے، تو 1400 سال میں کوئی آج تک عالم نہیں ہے، کوئی فقیہ نہیں ہے، کوئی محدث نہیں ہے. پھر کیوں وہاں پر یہ سلسلہ چلتا رہا؟ تو اس لیے
اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. وہ لوگ جنہیں اللہ نے توفیق دی اور انہوں نے پڑھی ہے اور پوری پڑھی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے. تو طاق رات ہے کہ ان سے سستی ہوئی, غفلت ہوئی, تراویح نہیں پڑھ سکے, کسی اور نفسانی غلبے کی وجہ سے وہ عبادات سے پیچھے رہے, تو یہ جو چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہے اس میں توجہ کرے, اللہ سے معافی مانگے, توبہ کرے, استغفار کرے. اور اہل علم فرماتے ہیں کہ طاق راتوں میں معمولی سے معمولی عمل بھی وہ 84 سال کی عبادت بن سکتی ہے. معمولی سے معمولی عمل بھی. آج طاق رات ہے, 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لے, 3 دفعہ سورہ اخلاص کا ثواب حدیث شریف میں آتا ہے, پورے قرآن کریم کا ثواب ہے. سب 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لے, اگر آج کی رات طاق رات ہوئی تو 84 سال کی عبادت آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی گئی. معمولی سا صدقہ کیجئے, معمولی سا صدقہ. اگر آج طاق رات ہوئی تو 84 سال تک صدقے کا ثواب ہوا ہے کہ جو آپ نے کیا ہے, اور اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا. 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے. تو اس لیے ابھی 21 رات ہے, 23 یہ تو گزر گئی ہے, آج 27 کی رات ہے اور 29 کی رات ہے, جس میں غالب گمان ہے حدیث شریف کے مطابق. اللہ نے خفیہ بھی اسی وجہ سے رکھا, اس میں حکمت ہی یہی ہے کہ عبادت کی طرف لو لگائے رکھے. اگر اس کو کنفرم کر دیا جاتا تو ساروں کی توجہ ایک ہی رات پر ہوتی اور اس عبادت کے اس میں عبادت کے بعد اس کو چھوڑ دیتے. تو اس میں خفیہ رکھنے کا راز ہی یہ ہے, اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے ساتھ جڑے رہیں, تلاش کرتے رہیں, لگے رہیں. اصل اس میں حکمت یہ کہ میرے ساتھ جڑے رہے, میرے ساتھ راز و نیاز اور لو لگائے رکھے. جو کہا, جو آپ حضرات نے سنا, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.